بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ایک بار پھر دی میٹروپولیٹن اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر ہم سب ہیں روبرو۔ جی تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اپنے دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی سلسلے سے بالکل بھی غافل نہیں ہوں گے، کیونکہ تعلیم ہی ہماری زندگی کو خوبصورت اور مکمل بناتی ہے۔ جی تو بچوں، آئیے اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ مزید کچھ سیکھنے سے پہلے حصہ قواعد میں آئیے جانتے ہیں کہ گزشتہ سے پیوستہ کیا ہے، یعنی کہ ہم اپنے گزشتہ پڑھائے گئے عنوان سے متعلق اعادہ کریں گے، اس کی تھوڑی ریویژن کریں گے، دہرائی کریں گے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ جی تو ذرا سوچئے کہ ہم نے اس سے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا۔ آئیے کچھ ہیلپ ہم آپ کی کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے اس سے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، پچھلا ہمارا عنوان تھا اسم۔ ذرا یاد کیجئے، دہرائیے، اپنی میموری ریکال کیجئے کہ ہم نے اسم میں کیا پڑھا تھا۔ اسم کیا ہے؟ جی ہاں، اسم کی تعریف کچھ یوں ہے کہ وہ لفظ جو کسی انسان، جانور، چیز یا جگہ کا نام ہو، اسم کہلاتا ہے۔ وہ لفظ جو کسی انسان، جانور، چیز یا جگہ کا نام ہو، اسم کہلاتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہیں کہ اور ہم نے اس کی الگ الگ تفصیل کیسے جانی تھی۔ اسم نام ہے کس چیز کا؟ انسان، جانور یا پرندے۔ اس کے بارے میں ہم نے کافی تفصیل سے جانا تھا۔ اگر آپ کو پھر سے کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا ہو یا کچھ مزید جاننا چاہتے ہو تو آپ اس سے پچھلی ویڈیو پارٹ 1 ضرور ایک بار جانیے گا، دیکھیے گا دوبارہ سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ کسی چیز کا نام، پھر ہے جگہ کا نام۔ یہاں تک تو تھا ہمارا پچھلے عنوان سے متعلق کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ اب آپ جاننا چاہیں گے یقیناً کہ ہمارا آج کا عنوان کیا ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نئے عنوان کی طرف، جو کہ اسم ہی سے متعلق ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ جی، ہمارا آج کا عنوان ہے اسم کی اقسام۔ جی ہاں، اسم کی اقسام۔ اسم کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ذرا آپ بتائیے کہ کیا تھیں اسم کی 2 اقسام؟ یاد کیجیے، آپ کو یقیناً معلوم ہے۔ نمبر 1 اسم نکرہ، جسے انگلش میں کامن ناؤن بھی کہتے ہیں۔ اسم نکرہ، کامن ناؤن۔ نمبر 2 اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن۔ یس، کامن ناؤن، پراپر ناؤن۔ اسم نکرہ کامن ناؤن، اسم معرفہ پراپر ناؤن۔ جی ہاں، اسم کی کتنی اقسام ہوئی؟ 2، اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کو انگلش میں کامن ناؤن اینڈ اسم معرفہ کو انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم ان دونوں کی الگ الگ تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تفصیل کیا ہے۔ جی تو اسم نکرہ کیا ہے؟ اسم نکرہ کی تعریف کچھ یوں ہے کہ کسی انسان، جانور، چیز یا جگہ کے عام
طور پر لیے جانے والے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں. جیسے کہ آئیے دیکھتے ہیں ذرا کچھ مثالوں کی مدد سے. جیسے کہ لڑکا، بلی، کتاب، شہر. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دنیا میں بہت سارے لڑکے ہیں. یہاں کسی لڑکے کا نام تو نہیں بتایا گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ کس لڑکی کی بات ہو رہی ہے، یہ کس لڑکے سے متعلق ہے. بلیاں تو آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار بلیاں ہیں، کچھ آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، کچھ گلی میں، یہاں وہاں بہت ساری بلیاں نظر آتی ہیں، لیکن یہاں کس بلی کا ذکر ہے ہمیں نہیں معلوم. کتاب، ہمیں نہیں معلوم کس کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ اپنے بستے میں دیکھیے کہ آپ کے بستے میں ایک سے زیادہ کتابیں ہیں، لیکن ہر کتاب کا الگ کوئی نہ کوئی نام ہے. اسی طرح سے اگلا لفظ ہے شہر. دنیا میں اور پاکستان میں بہت سارے شہر ہیں، ہر شہر کو شہر ہی کہتے ہیں، لیکن ہر شہر کو ایک ہی نام سے نہیں پکارتے. جی ہاں، ہر شہر کا الگ ایک کوئی نہ کوئی نام ہے. آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس. جی ہاں، نیکسٹ ہے کہ اس میں معرفہ کیا ہے. اس میں معرفہ کی تعریف کچھ یوں ہے کہ کسی انسان، جانور، چیز یا جگہ کے خاص نام. اس میں نکرہ میں کیا تھا؟ عام نام. اب یہاں پر کیا ہے؟ خاص نام. خاص نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال کیا ہے. جیسے کہ اسد. اب دیکھیں آپ نے اس میں نکرہ میں دیکھا تھا کہ صرف لڑکا بولا گیا تھا، یہاں پر اس لڑکے کا نام بتایا گیا ہے کہ لڑکے کا نام اسد ہے. یقینی نہیں کہ وہی لڑکا ہو، کوئی اور لڑکا بھی ہو سکتا ہے، مطلب کسی لڑکے کا ایک خاص نام بتایا گیا. بلی، بلیاں بہت ساری ہیں تو لیکن ہر انسان نے اپنی اپنی بلی کا ایک الگ نام رکھا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ اس میں معرفہ بنانے کے لیے اس بلی کا نام رکھا. مانو آپ نے پیچھے اس میں نکرہ میں دیکھا تھا کہ کتاب تھا صرف، تو اب یہاں پر ہم نے اس کتاب کا نام لگایا کہ اردو کی کتاب. اب آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی، آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. آپ کو بولا جائے گا اردو کی کتاب نکالیے تو آپ اردو کی نکالیں گی. ہاں، مگر اردو کی مزید بھی کتابیں ہیں، اس کا الگ سے ذکر ہے، وہ بھی اردو کا حصہ ہیں. یہاں آپ نے اس میں نکرہ میں دیکھا تھا کہ آپ کو صرف شہر کا لفظ بتایا گیا، یہاں پر اس شہر کا نام آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم کس شہر سے متعلق بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کی تعریف کو اپنے مشق میں لانا ہے، اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کیا ہے. آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے. اب ہم نے پڑھا تھا کہ اسم جو ہے وہ انسان کا نام ہوتا ہے. تو آئیے انسان سے متعلق ہم کچھ مثالوں کے ذریعے اور تصاویر کے ذریعے، جملوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو ہم اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ میں کیسے الگ الگ پہچانیں گے. جی یہ تصویر دیکھیے کتنا پیارا سا، کیا ہے؟ آدمی؟ آدمی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ بچہ ہے؟ سچی؟ دیکھتے ہیں. جی ہاں، یہ ایک بچہ ہے. تو لفظ بچہ جو ہے اس نے اس کو اس میں نکرہ کیا کیونکہ یہاں پر صرف بچہ بتایا گیا ہے اور بچے دنیا میں بہت سارے ہیں. آئیے کہ اس بچہ کو اگر ہم نے اس میں معرفہ میں بدلنا ہو تو کیا بولیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ اس لڑکے کا کیا کریں گے؟ ایک نام رکھیں گے. یس، بالکل، یہ سعد ہے. اب اس بچے کا ہم نے نام رکھا سعد. تو یہ جو لفظ سعد ہے جو اس کا نام ہے، اس نے اس کو معرفہ بنایا. پہلے یہ عام نام تھا، ہر بچہ ہی ہوتا ہے. تو اب ہم نے اس کا نام رکھا سعد، تو یہ عام سے خاص ہو گیا، یعنی کہ نکرہ سے معرفہ ہو گیا. بچہ اس میں نکرہ، سعد اس میں معرفہ.
آئیے ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ایک تصویر ہے، اس تصویر کو بارے میں آپ ذرا جملہ بنائیے. کیا جملہ بنے گا؟ جو ہم نے بنایا وہ کچھ یوں ہے کہ یہ ایک خوبصورت لڑکی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے. لڑکی لفظ نے، ہر لڑکی کو لڑکی کہتے ہیں، تو یہ جو لفظ لڑکی ہے یہ ہے اس میں نکرہ، کیونکہ ہمیں اس کا معلوم نام نہیں ہے. آئیے اس کے بارے میں اب اس میں معرفہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. یہ رانیہ ہے، یہ رانیہ ہے. اس میں معرفہ بن گیا. رانیہ لفظ جب ہم نے اس لڑکی کا نام رکھا رانیہ، تو یہ اس میں نکرہ سے معرفہ بنا، یعنی کہ پہلے عام نام تھا، اب کیا ہوا؟ رانیہ خاص نام ہو گیا. انسانوں کے ذریعے سے اب آپ نے اسی طرح سے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے اور ذرا پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس میں نکرہ کون ہے اور اس میں معرفہ کون ہے، اس میں نکرہ کیسے بنتا ہے اور اس میں معرفہ کیسے بنتا ہے. آئیے نیکسٹ بڑھتے ہیں اپنی اگلی. جی ہاں، یہ ہے ہمارے پاس اگلا حصہ ہے ہمارا کہ جانور اور پرندوں کے نام بھی اسم ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ہمارے پاس. او واو، یہ ہے ہمارے پاس ایک مچھلی کی تصویر. تصویر کا جملہ کیا ہے؟ ہم نے اس بارے میں کیا بنایا جملہ؟ یہ ایک مچھلی ہے. لفظ مچھلی نے اس کو اس میں نکرہ کیا، کیونکہ مچھلی تو ہر مچھلی کو مچھلی ہی کہتے ہیں. اس سے متعلق دوسرا جملہ کیا ہے؟ یہ ستارہ مچھلی ہے. اس ستارہ لفظ نے اس کی پہچان کرائی کہ یہ ستارہ مچھلی ہے، یہ کوئی اور مچھلی نہیں ہے. تو یہ بن گیا اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ. یہ ستارہ مچھلی ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں اسٹار فش. اوکے نیکسٹ دیکھتے ہیں. واہ، یہ ہے ہمارے پاس ایک طوطا. اس کے متعلق کیا جملہ؟ یہ ایک طوطا ہے. طوطا لفظ اس میں نکرہ، کیونکہ یہ اس کا لیے جانے والا عام نام ہے. دنیا میں بہت سارے طوطے ہوتے ہیں، ہر طوطا کو طوطا ہی کہیں گے، مگر ہر طوطے کی پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا نام ہے. تو آئیے نمبر 2 جملہ کیا ہے؟ یہ مٹھو طوطا ہے. اس لفظ مٹھو نے اس کو نکرہ یعنی کہ عام سے خاص کر دیا. پہلے تھا اس میں نکرہ، اب بن گیا اس میں معرفہ. جی تو نیکسٹ بڑھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اسم جو ہے وہ کسی چیز کا نام بھی ہوتا ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں نکرہ اور معرفہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس ایک کار ہے. کار ہے. اچھا، ہر کار کو کار ہی کہتے ہیں، لیکن ہر کار کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. اس کار کو اس کے صرف ایک کار عام نام لیے جانے والے عام نام نے اس کو اس میں نکرہ کیا. لفظ کار جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ یہ کرولا کار ہے. یہ کرولا کار ہے. اب کرولا لفظ نے اس کو اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ میں تبدیل کیا. پہلے تھا اس میں نکرہ، اب بن گیا معرفہ، عام سے خاص نام. جی ہاں، اب دیکھتے ہیں چیز میں اگلی مثال کیا ہے. جملہ بنائیے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک پھول ہے. یہ ایک پھول ہے، لیکن ہر پھول کو پھول ہی کہتے ہیں، لیکن ہر پھول کا کوئی نہ کوئی الگ سے نام تو ہوتا ہے نا. تو لفظ پھول نے اس کو نکرہ کیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معرفہ میں کیسے بدلے گا. یہ گلاب کا پھول ہے. یہ گلاب کا پھول ہے. گلاب لفظ نے اس کو اس میں نکرہ سے معرفہ میں بدلنے میں مدد کی، ہیلپ کی. ضروری نہیں کہ گلاب ہی ہو، اور بہت سارے گلاب پھول ہو سکتے ہیں. گیندا، چمیلی، پتہ نہیں، آپ سرچ کریں، بہت سارے پھول ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے نام نے اس کو معرفہ کیا. اب آپ یقیناً یہاں تک اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے
آئیے مزید بھی آپ کے لیے کچھ ہے وہ بھی جانتے ہیں کیا ہے۔ اب ہمارے پاس تھا کہ کسی جگہ کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں، آئیے اس کو بھی ہم الگ الگ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلی تصویر، او واو، پہچانیے ذرا یہ عمارت کون سی ہے؟ یہ بلڈنگ آپ کی جانی پہچانی ہے، یقیناً آپ نے دیکھتی پہچان لیا ہوگا۔ ہاں جی بالکل، یہ اس کے متعلق جملہ کیا بنے گا؟ نکرہ۔ یہ ایک عمارت ہے، یہ ایک عمارت ہے، اس میں نکرہ، لفظ عمارت جو ہے وہ ہے اس میں نکرہ، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم اب اس عمارت کو خاص کرنے کے لیے ہم اس کا نام دیں گے۔ نام کیا ہے؟ یہ دی میٹروپولیٹن اکیڈمی کی عمارت ہے۔ دی میٹروپولیٹن اکیڈمی جو کہ اس کا نام ہے، اس نے اس کو اس میں نکرہ سے معرفہ میں بدلا۔ اب یہ بن گیا عام سے خاص۔ یس، جیسے ہی اگر آپ ایسے بولیں کہ میں نے خوبصورت عمارت دیکھی تو ساری دنیا کا سوال یہی ہوگا، سب کا یہی سوال ہوگا کہ کون سی؟ تو آپ جیسے نام لیں گے دی میٹروپولیٹن اکیڈمی کی عمارت دیکھی ہم نے، تو ہر کوئی فوری سمجھ جائے گا، کیونکہ کوئی اور تو میٹروپولیٹن اکیڈمی کی یہاں پہ عمارت نہیں ہے نا گلستان جوڑ میں، ٹھیک ہے۔ آئیے نیکسٹ ہمارے پاس مثال کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، پہچانیے یہ کیا ہے؟ آپ نے یقیناً پہچان لیا ہوگا، چلیں ہم جملے کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ ایک مسجد ہے، یہ ایک مسجد ہے۔ مسجد لفظ کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے۔ آئیے اس میں نکرہ کو معرفہ میں کیسے بدلیں گے؟ یہ فیصل مسجد ہے، یہ فیصل مسجد ہے۔ لفظ فیصل اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بہت ساری مسجدیں ہیں لیکن اس مسجد کا نام کیا ہے؟ فیصل۔ تو فیصل نے اس مسجد کو نکرہ سے معرفہ یعنی کہ عام سے خاص کیا، تو اب یہ بن گیا ہمارے پاس اس میں معرفہ۔ جی بچوں، تو آپ یقیناً ان مثالوں، ان جملوں اور ان تصاویر کی مدد سے یہاں تک اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اسم کی اقسام کیا ہیں اور ہم اسم کو نکرہ سے معرفہ میں کیسے بدلتے ہیں، نکرہ کیا ہوتا ہے، معرفہ کیا ہوتا ہے۔ ویری گڈ۔ آئیے نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکسٹ ہے کچھ یوں کہ درج ذیل الفاظ میں سے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کو پہچان کر الگ الگ لکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا الفاظ ہیں۔ یہ مسجد، لاہور، کتاب، سعدیہ، لڑکی، قرآن، شہر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے اس کو الگ الگ کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسم کی اقسام کو ہم کیسے الگ الگ کریں گے۔ اسم کی اقسام ہم یوں ہیڈنگ دیں گے، پھر ہم کالم بنائیں گے اور لکھیں گے ان کو الگ الگ۔ ایک میں نے آپ کو یہاں کر کے دیا ہے، نیکسٹ آپ نے خود کرنا ہے، اس لیے توجہ سے سنیے اور سمجھیے۔ لفظ ہے مسجد، ہم نے یہاں اس کا نام نہیں لیا، تو آئیے ان الفاظ میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی مسجد کا نام کیا ہے۔ کیا لاہور ایک مسجد ہے؟ نہیں۔ کیا کتاب ایک مسجد ہے؟ نہیں۔ کیا سعدیہ مسجد ہے؟ نہیں۔ لڑکی ہے؟ نہیں۔ تو مسجد کا نام اس میں کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ مسجد ہے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ پھر ہمارے پاس ایک لفظ تھا لاہور۔ لاہور چونکہ ہمیں معلوم ہے تو ہم نے لاہور اس طرف لکھا اس میں معرفہ کے کالم میں، اور شہر کیونکہ لاہور ایک شہر ہے تو شہر لفظ ہم نے یہاں سے نکرہ میں لکھا۔ اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے کیا ہے؟ لڑکی۔ سعدیہ، سعدیہ کیا ہے؟ لڑکی۔ تو لڑکی ہم نے معرفہ یہاں لڑکی کا نام لکھا اور یہاں لفظ لکھا لڑکی۔ لڑکی نکرہ اور اس کا نام سعدیہ کیا ہے؟ معرفہ۔
اس طرح پھر ہمارے پاس ایک لفظ ہے کتاب. تو کتاب کا نام ان سارے الفاظ میں سے کون سا ہے؟ وہ ہم نے کتاب کے سامنے یہاں اس میں معرفہ کے کالم میں لکھا. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یقیناً. اب جس طرح سے میں نے آپ کو یہ ایک ورک شیٹ کر کے دکھائی ہے، نیکسٹ آپ نے خود کرنی ہے اسی طرح سے. یہ ہے آپ کے پاس تفویض کار. تفویض کار مطلب گھر کا کام، جو کہ آپ نے اپنی کاپی میں خوش خط لکھنے کی مشق کرنی ہے. خوش خط لکھنا ہے کام کہاں پر؟ اپنی اردو کی کاپی میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا کام آپ کا کیا ہے. نمبر 1، اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے یہ توجہ سے کرنا ہے، اسی طرح سے آپ دوبارہ کریں گے. درجل الفاظ میں سے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ پہچان کر الگ الگ لکھیں. الفاظ کچھ یوں ہیں کہ پہلا لفظ ہے صوبہ، پارک، ملک، شربت، سندھ، جامع شیری، ترکی، سفاری. یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ صوبہ کیا ہے. صوبہ کسی پارک کا نام ہے، کسی ملک کا نام ہے، کسی شربت کا نام ہے. صوبہ کسے کہتے ہیں؟ صوبے کا نام یہاں پر کیا ہے؟ سندھ ہے. جامع شیری ہے صوبے کا نام. ترکی ایک صوبہ ہے. سفاری ایک صوبہ ہے نہیں نا. اوکے، تو صوبہ کیا ہے؟ صوبہ یہاں یہ ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے سندھ ہے. پاکستان کے جیسے کہ 4 صوبے ہیں، اس میں سے ایک صوبہ جہاں ہم رہتے ہیں ابھی، صوبہ سندھ لکھا گیا. تو آئیے آپ کو کرنا کیسے ہے. کرنا کچھ یوں ہے کہ اسم کے اقسام، پھر آپ کو یہ 2 کالم دیے گئے، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ. اب آپ نے یہاں سے پہچاننے ہیں کہ اس میں نکرہ کیا ہیں، وہ یہاں لکھنے، اور پھر اس میں معرفہ کیا ہیں وہ یہاں لکھنے. جس کے صوبہ یہاں اس میں نکرہ، اور سندھ اس کا نام ہوگا تو وہ یہاں. اس طرح پارک ہے تو پارک کا یہاں پر نام نہیں ہے، نام ڈھونڈیے اس میں سے سارے الفاظ میں سے. تو پارک یہاں اور اس کا نام یہاں. پھر یہاں ملک لکھا ہے تو آپ نے ملک یہاں لکھنا ہے، اور ان الفاظ میں سے ڈھونڈنا ہے کہ کس ملک کا نام لکھا گیا ہے، وہ آپ نے یہاں معرفہ میں لکھنا ہے. پھر آپ کو شربت دیا گیا ہے ایک شربت، تو آپ نے اس شربت کا نام اس میں سے ڈھونڈنا ہے اور یہاں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. اسی طرح توجہ سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور سمجھ کر خوبصورتی سے اپنا کام کیجیے. نیکسٹ ہے ایک اور ورک شیٹ، تاکہ آپ توجہ سے اور اچھے سے سمجھ سکیں. نیچے دیے گئے کالم میں سے اس میں نکرہ کے معرفہ اور اس میں معرفہ کے نکرہ لکھیں. اب آپ نے خود بنانے ہیں، کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اسم کی اقسام کو ہم لکھیں گے الگ الگ کچھ یوں. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اس میں نکرہ میں اسٹور. اس اسٹور کا آپ کو معلوم ہوگا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ بہت سارے اسٹور ہوں گے. کچھ میڈیکل ہوں گے، کچھ کھانے پینے اشیاء کے ہوں گے، کچھ سپر اسٹورز وغیرہ ہوں گے. تو آپ نے جو آپ کو معلوم ہے آپ نے اس اسٹور کا نام لکھنا ہے. اچھا، تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس میں معرفہ، ٹام اینڈ جیری. آپ کے خیال میں ٹام اینڈ جیری کیا ہے؟ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ کسی بریانی کا نام ہے؟ کوئی فروٹ ہے؟ کوئی گیم ہے؟ نہیں. جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پھول. پھول تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کا فیوریٹ ہوگا وہی اس کو اس میں معرفہ میں بدلے گا. تو آپ نے اپنے پسندیدہ پھول کا نام لکھنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے کرکٹ. جی بچوں، تو کرکٹ بتائیے کرکٹ کیا ہے؟ میرے خیال میں کسی پھول کا نام ہے، کسی فلم کا نام ہے، کارٹون کا نام ہے. نہیں، گیم ہے. ویری گڈ، گیم ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں گیم نہیں لکھنا، بلکہ گیم کو اردو میں کیا کہتے ہیں وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے. اگلا لفظ ہمارے پاس اس میں نکرہ کہ اس میں پہاڑ. اسم کیا ہے؟ پہاڑ. پہاڑ کا کوئی خاص نام جو آپ جانتے ہوں، جیسے K2، ماؤنٹ ایوریسٹ،
اس طرح اور بھی پہاڑ ہے دنیا میں، تو آپ کو جو پہاڑ کا نام معلوم ہو وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے، تو یہ بن جائے گا اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ہوٹل۔ آپ یقیناً جاتے رہتے ہوں گے کھانا وانا کھانے کے لیے، لیکن آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، اس لیے گھر میں پکاتے ہیں، گھر میں کھاتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ نے کسی بھی ہوٹل کا یہاں پر نام لکھنا ہے، تو وہ ہوٹل اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اس کو خاص بنائے۔ آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے نا؟ اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، شاباش، بہت آسان ہے، ویری گڈ۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس درج ذیل جملے پڑھیں اور ان میں سے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ پہچان کر سامنے دیے گئے کالم میں لکھیے، جیسے کہ پہلے دو جملے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جملے ہمارے پاس کیا ہیں۔ وہ کچھ یوں ہیں کہ نمبر شمار دیے گئے ہیں، یعنی کہ ان کی سیریز وائز، اور یہاں ہیں جملے، یہاں پہ دو ان کے کالم دیے گئے ہیں، ان کو الگ الگ ان کی تفریق کی گئی ہے کہ اس میں نکرہ کیا ہے اور اس میں معرفہ کیا ہے۔ پہلا جملہ ہے ہمارے پاس، میرے ماموں ملتان میں رہتے ہیں۔ میرے ماموں ملتان میں رہتے ہیں۔ یہاں پر ماموں کا نام نہیں بتایا گیا، شہر کا نام بتایا گیا ہے، تو شہر کا نام بتایا گیا، وہ ہو گیا اس میں معرفہ۔ ماموں کا نام چونکہ نہیں بتایا گیا اس لیے وہ ہے اس میں نکرہ۔ جملہ نمبر 2، حمزہ کو اپنی نئی کار کا انتظار ہے۔ کار کا نام ہمیں نہیں معلوم کہ کار کون سی ہو سکتا ہے، کھلونا ہو سکتا ہے پلاسٹک کی ہو، لوہے کی ہو سکتا ہے کون سی چھوٹی ہو، کوئی اچھی والی ہو، کوئی چھوٹی ہو بڑی ہو، ہمیں نہیں معلوم، لیکن کس کو انتظار ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ایک لڑکے کو انتظار ہے، اس کا نام ہے حمزہ۔ تو حمزہ ہو سکتا ہے بچہ ہو چھوٹا سا، یا بڑا لڑکا ہو، یا کوئی آدمی ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہم نے کیا کیا کہ حمزہ کو اس میں معرفہ کے حصے میں لکھا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، اور کار ہمیں معلوم نہیں کہ کون سی کار، اس لیے کار ہو گیا اس میں نکرہ۔ جملہ نمبر 3، نائلہ خالہ کا گھر جھیل کے قریب ہے۔ خالہ کا نام تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ نائلہ خالہ ہے، لیکن ان کا گھر کون سی جھیل کے قریب ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، تو جو نہیں معلوم وہ ہے اس میں نکرہ، اور جو معلوم ہے وہ ہے اس میں معرفہ۔ نمبر 4، امی کی سالگرہ اگست میں۔ کس کی امی؟ کون سی امی؟ امی کا نام کیا ہے نہیں معلوم، اس لیے جو نہیں معلوم وہ یہاں، اور مہینے کا نام ہمیں معلوم ہے اگست، تو وہ ہم کیا لکھیں گے یہاں اس میں نکرہ میں۔ نمبر 5، علامہ اقبال اچھے شاعر ہیں۔ شاعر تو بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن یہاں جس شاعر کا ذکر کیا گیا ہے ان کو آپ نے الگ الگ لکھنے ہیں، معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے، پہچاننا ہے۔ نمبر 6، مانو بلی نے چوہے کا پیچھا کیا۔ او مائی گاڈ، آگے چوہے کی شامت۔ بلیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے باقی بلیاں سو رہی ہوں، لیکن مانو بلی نے چپکے سے دیکھ لیا، تو اب لگ گئی مانو بلی چوہے کے پیچھے۔ جی ہاں، تو مانو بلی کیا ہے اس میں؟ جی ہاں کیا ہے؟ بالکل پہچانیے اور لکھیے کہ مانو بلی کیا ہے، اور چوہے کو کہاں لکھیں گے؟ یہاں اس میں نکرہ میں۔ نمبر 7، سعد آج جلدی اسکول چلا گیا۔ سعد کیا ہے اس میں؟ ہمیں معلوم ہے کسی اسم کا، تو کسی لڑکے کا اسم ہے سعد، تو وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اسکول کا نام نہیں معلوم۔ تو جو معلوم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ اس میں معرفہ ہوتا ہے، جو نہیں معلوم وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے الگ الگ لکھنا ہے۔ نمبر 8 ہے ہمارے پاس جملہ کہ علی نے اپنی موٹر سائیکل دھوئی۔ علی نے، دیکھیں کہ لڑکے کا نام ہمیں معلوم ہے، لیکن کون سی موٹر سائیکل؟ جیسے 125 بھی ہوتی ہیں، دھوم بائکس ہوتی ہیں، اور ہونڈا ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی ہوتی ہیں، آپ کو زیادہ معلوم ہے۔ اچھا، تو علی کیا ہے اس میں معرفہ ہے، اور موٹر سائیکل چونکہ ہمیں نہیں معلوم تو وہ کیا ہوئی اس میں معرفہ؟ ہاں نہیں، گڈ، پہچانیے اور لکھیے ان کو الگ الگ۔ نمبر 9 جملہ
बाग में गेंदे के फूल अच्छे लग रहे हैं। कौन से बाग में? बाग का नाम नहीं दिया गया, लेकिन फूल का नाम बताया गया है। यस जी हाँ, तो आपने पहचानना है और इनकी कैटेगरीज अलग अलग लिखनी है। नंबर 10, आमना के पास 2 गुड़िया हैं। एक लड़की का नाम दिया गया है, लेकिन गुड़िया कौन सी? प्लास्टिक की, रुई वाली, चलने वाली, बोलने वाली, गाना गाने वाली, हमें नहीं मालूम। तो यहाँ जो हमें मालूम है वो क्या है और जो नहीं मालूम वो क्या है, आपने पहचान कर उनको अलग अलग यहाँ दर्जल खानों में लिखना है। जो मुझे मालूम है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ तक। आपने अपना काम बहुत खूबसूरती से करने की कोशिश करनी है, और जहाँ जिस हिस्से से आपको समझ ना आए आपने वीडियो दोबारा से प्ले करके उसको सुनना है, उसको तवज्जो से देखना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने इन 3 सवालों के जवाब सोचने हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। अब आपने बताना है जी। अब आप बताइए, क्या बताइए? ये बताइए। सवाल नंबर 1 कुछ यूँ है कि आज पढ़ाए गए उन्वान से आपने क्या सीखा? जी, अगर आपको अभी भी कुछ समझ में ना आए तो आपने वीडियो दोबारा से देखनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको दोबारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 2, इसका भी जवाब सोचिए, जो कि कुछ यूँ है। आपको इसमें आसान क्या लगा? यानी कि जो पूरी वीडियो भी आपने देखी है, इसमें ऐसा कौन सा हिस्सा था, कोई तस्वीर, कोई जुमला, कोई बात या उसकी तारीफ़ कि आपको देखती फ़ौरी से समझ आ गई, जो कि आपको बहुत आसान लगा? ठीक है, आपने सोचना है, अपने अपने दिमागों में सोचना है इनके जवाब। सवाल नंबर 3 क्या है? ये देखते हैं। कुछ यूँ है कि इसमें मुश्किल क्या लगा? इसमें किसमें? जो कि अभी आपने वीडियो देखी, इसमें आपको मुश्किल क्या लगा? मतलब आपने समझने की कोशिश की तो कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा जुमला, कोई पॉइंट जो कि आपको मुश्किल लगा कि नहीं ये मुश्किल है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो वो आपने सोचनी है। ठीक है, और जो मुश्किल लगे हिस्सा उसको आपने दोबारा से देखना है, दोबारा समझने की कोशिश करनी। फिर भी ना समझ में आए तो आपने पूछना है कि मिस हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, आपने इन सवालों के जवाब ज़बानी सोचने हैं, उनको रिकॉल करना है, वीडियो दोबारा से देखनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी बच्चों, तो हम एक दफ़ा फिर से दोहराते हैं कि आज का हमारा उन्वान क्या था। आज का हमारा उन्वान था इस्म की अक़साम, जो कि 2 थी, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा कहते हैं आम नाम को और इसमें मारफा कहते हैं ख़ास नाम को। हमने ये 2 नाम पढ़े, उसको बहुत तफसील से जुमलों, तस्वीर और अलग अलग अल्फाज के ज़रिए से समझने की कोशिश की। हमें यकीन है कि आपको आज का उन्वान बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई मुश्किल लगे तो आपने पूछना ज़रूर है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में किसी नए उन्वान के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा, जैसे कि हम आपको हर वक्त दुआ में याद रखते हैं और आपको स्कूल में बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बहुत जल्दी अच्छे करे और हम फिर से स्कूल में आएँ और सब मिलकर पढ़ें और पढ़ाएं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।